رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. قصہ لوط، دروس و عبر، اس موضوع کا آج یہ آخری درس ہے۔ پچھلے دروس میں ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی 3 بڑی برائیوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آج 4تھی اور آخری برائی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ 4تھی برائی ہے انکار منکر نہ کرنا، یعنی برائی سے نہ روکنا۔ بات دراصل یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں بصورت مہمان تشریف لائے ہوئے تھے۔ نوجوان تھے، خوبرو تھے، تو قوم کے لوگ ان لڑکوں کی طرف آگے بڑھنے لگے اور ان کے ساتھ برائی، بدکاری کا ارادہ کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اللہ سے ڈرایا، اور آخر کار آپ نے یہ کہا، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ رجل رشید ابن اسحاق رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ای رجل یعرف الحق وینہا عن المنکر، کیا ساری قوم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو حق جانتا ہو، صحیح بات کو سمجھنے والا، تسلیم کرنے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ انکار منکر یہ لوط علیہ السلام کی قوم میں اصلاً موجود ہی نہیں تھا۔ اگر موجود ہوتا تو وہ اولاً اس قبیح فعل میں کبھی نہ پڑتے، اگر پڑھ بھی جاتے تو علانیہ طور پر اس قبیح فعل کو انجام دینے والی جو باتیں لوط علیہ السلام کی قوم میں موجود تھی وہ کبھی نہ ہوتی۔ انکار منکر نہ کرنا، برائی سے سامنے والے کو نہ روکنا، برائی کو برا نہ جاننا، یہ در حقیقت فطرت سے بغاوت ہے۔ بری چیز کا انکار یہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیوست کر دیا۔ انسان تو انسان، اس جہاں کی دوسری مخلوقات بھی انکار منکر کرتی ہے، برائی دیکھتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی برداشت نہیں کرتی، وہ برائی دیکھ کر اس برائی پر رد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ابرہہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھنے لگا، اس کا ارادہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر دے، توڑ دے، برا ارادہ تھا، وہ منکر کام کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس منکر کا انکار کرنے کے لیے، اس برائی کو روکنے کے لیے کسے بھیجا؟ پرندوں کو۔ پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکر برسائے اور اس کی برائی کا رد کیا۔ یہی معاملہ آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے وقت کا بھی ہے کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں وہ معاملہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے قوم دیکھی جس میں عورت ان کی قیادت کر رہی ہے اور وہ سارے کے سارے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، وہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ ہدہد نے سورج کی پوجا پر انکار منکر کیا، اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہنے والے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اس قوم کو سدھارا۔ اور اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا ہے پہاڑ، آسمان، زمین کے متعلق، اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ نے کہا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اس بات کو ثابت کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان تمام واقعات میں آپ دیکھیں کہ انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی انکار منکر کر رہی ہے، بدی دیکھ رہی ہے، برائی دیکھ رہی ہے تو وہ اس کا رد پیش کر رہی ہے۔ ابھی انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا، وہ برائی دیکھے اور اس کا رد نہ کرے، یہ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اس کی استطاعت نہیں ہے، حالات ویسے نہیں ہیں، تمہارے پاس اتنی قدرت نہیں ہے تو پھر تم زبان سے روکو، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانو، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے کہ آدمی زبان سے نہ روکے، ہاتھ سے نہ روکے، صرف دل میں برا جانے۔ اب جو انسان برائی کو دیکھنے کے بعد دل میں بھی برا نہ جانے تو اس کے ایمان کا کوئی حصہ نہیں، اسے بس اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ انکار منکر یہ در حقیقت اس امت کی صفت ہے، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیا کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس امت کا ترے امتیاز ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری صفت ہے، اور ہمارے کلمے کا اقرار ہی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا پہلا جز انکار کر رہا ہے منکر چیز کا، جو غلط ہے اس کی تردید ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پہلے برائی کو دور کرنا ہے، پھر اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انکار منکر یہ لازمی صفت ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ ضرورت سے زیادہ پھیلا رہے ہیں اور حکمت کے نام پر انکار منکر کو ترک کر رہے ہیں، اور فخریہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہو آپ اپنے پاس رکھو، بس آپ ہم سے جڑ جاؤ، ہم آپ کو کسی چیز سے نہیں روکتے، بس اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ بات سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، یہ بات بس سننے کے حد تک بہتر ہے، لیکن عملی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ یہود کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ نے کہا کہ وہ برائی سے روکا نہیں کرتے تھے، کتنا بیکار کام کرتے تھے، کتنی غلط حرکت کرتے تھے، انہیں برائی سے روکنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے برائی سے نہیں روکا۔ تو آج جب کبھی جہاں کہیں ہمیں برائی دکھے تو ہماری یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر استطاعت ہو، ماحول سازگار ہو تو ہم اس کی اصلاح کریں، اسے اس کی برائی سے آگاہ کریں،
ہاتھ سے ہو سکے کریے، نہیں ہو سکتا زبان سے کریے، زبان سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانیے اور اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جائیے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر حالت میں آپ زبان ہی سے روکا کرے، ہر حالت میں آپ جا کے ہاتھ ہی سے برائی کو روکا کرے۔ کبھی کبھی معاملہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو برائی سے روکنے جاتے ہو لیکن اس کا اثر اس سے غلط پڑتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی کے حالات ہیں۔ حکمتاً کبھی آپ دوسرا پہلو اختیار کیجئے، لیکن اصلاً انکار منکر ترک کر دینا یہ فطرت سے بغاوت ہے، یہ ہماری فطرت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار مقامات پر انکار منکر کا حکم دیا، اور ایک روایت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں ضرور بالضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے اور لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو قریب ہے کہ اللہ کی جانب سے تم پر عذاب نازل ہو جائے اور پھر اس کے بعد تم اللہ سے دعائیں کرنے لگو اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہ کرے۔ تو اصلاً انکار منکر ترک کر دینا یہ عذاب کی ایک شکل ہے، اور یہی برائی اور یہی بری صفت قوم لوط کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ہمیں اس بری صفت سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم لوط کی 4 بڑی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان پر پھٹکار نازل کی، اور یہی بڑی برائیاں تھیں جس کے تحت ان میں کئی اور برائیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ دوسری برائیاں کیا تھیں؟ تو وہ مہمانوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس 2 مہمان فرشتے آئے، قوم کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں لیکن وہ مہمان تھے، انہیں ان کی عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ان کی عزت نہیں کی، نتیجے میں پھر جو ہوا سو ہوا، ان پر انہی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کر دیا۔ تو اکرام الضیف یہ دین اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ مہمان کا احترام کرنا، مہمان نوازی کرنا دین اسلام میں اس کو بڑے اونچے مقام پر رکھا گیا۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ آپ اس حدیث کو اگر ایسے ہی سنیں گے تو یہ حدیث آپ کو ایک عام معنی میں لگے گی، لیکن آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی عزت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اور دوسری روایت میں جس کے راوی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں بیان کیا کہ جو آدمی مہمان نوازی کرتا ہے وہ جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے لوگوں سلام عام کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، اور جب لوگ سوتے رہتے ہوں اس وقت تم قیام کرو، نماز ادا کرو۔ 3 اعمال کرو گے تو اس کا پھل کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تدخل الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور جب مہمان نوازی کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں بھی ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان فی الجنۃ غرفا یرا باطنها من ظاہرها وظاہرها من باطنها، کہ جنت میں کچھ محلات، کچھ کمرے ایسے ہیں کہ جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہوگا اور باہر اندر سے نظر آتا ہوگا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کس کے لیے ہے کہ اس قدر اعلیٰ محلات، جنت میں اتنا امتیازی سلوک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من اطاب الکلام، جو اچھی گفتگو کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ، جو کھانا کھلائے. اس کی شرح میں بعض علماء نے لکھا کہ یہ مہمان نوازی کو بھی داخل ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز ادا کرنا. یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کرنے والوں کو جنت میں ایسے محلات دے گا جو اندر باہر برابر دیکھے جا سکتے ہوں گے. یہ بڑی فضیلت ہے. اور دنیا میں بھی یہ لوگ بلاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں جو مہمان نوازی کیا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلی وحی کے بعد تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ مجھے چادر اڑا دو کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بیان فرمائی. اور ان خصوصیات کے بیان کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے بندے کو رسوا کرے، آپ جیسے بندے پر بلائیں اور پریشانیاں نازل ہوں. ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان فرمائیں. انہی صفتوں میں سے ایک صفت تھی وَتُقْرِ الضَّيْفَ، کہ آپ مہمان نوازی کرنے والے انسان ہیں. تو مہمان نوازی کرنا یہ بلاؤں کو ٹالنے والا عمل ہے. یہ تو شریعت اسلامیہ کی کچھ دلیلیں ہمارے سامنے تھیں، تعلیمات ہمارے سامنے تھیں. ہم ان تعلیمات کو رکھیں اور آج اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ان روایتوں سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے بہت دور ہیں. آج کوئی مہمان گھر آنے کی بات کرے ہمیں ایک طرح کی ہال ہونی شروع ہو جاتی ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مہمان گھر پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اب بیوی کو کھانا پکانا پڑے گا اور بیوی مجھ پہ چلائے گی. ہوتا بھی کچھ ایسے ہی ہے. وہ اونٹتے اونٹتے چولہے میں کھانا پکا رہی ہے، اور جب مہمان گھر آتا ہے تو جو گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے وہیں انہیں نمٹاتا رہتا ہے. پورے زمانے کی بات وہ اکیلا ان سے کرے گا. گھر کے پورے بچے کونے کے کمرے میں ہوں گے. اگر مجبوراً جانا پڑے تو سلام کرتے ہوئے منڈی ادھر پھیرا کے نکل جائیں گے. اور جب مہمان گھر سے جائے گا تو 1 گھنٹے تک آنے والے مہمان کے متعلق گفتگو ہوتی رہے گی. آج ہمارے گھروں کا ماحول تقریباً یہی ہو چکا ہے. یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. مہمان کا گھر پر آنا یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خود خوش ہونے کا ذریعہ عطا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کیا کہ کون ہے کہ آج اس کی مہمان نوازی کرے. انصاری صحابی اٹھے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس شخص کی میزبانی کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کے حوالے کر دیا. گھر پہنچے، بیوی سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہمارے ساتھ ہے، کھانے کے لیے کیا ہے؟ قربان جائے اس بیوی پر، اس صحابیہ پر. کہنے لگی کہ بچوں کے رات کے چند لقموں کے علاوہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے. صحابی کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے، تم کام کرو کہ بچوں کو دلاسا دے کر سلا دو، اور جب بچے سو جائیں گے ہم مہمان کے ساتھ دستر پر بیٹھیں گے اور تم بہانے سے اٹھ کر چراغ کی بتی گل کر دینا. ہم صرف ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا ہم کھا رہے ہیں، لیکن یہ سارے لقمے اس کے پیٹ میں چلے جائیں گے. ایسے ہی ہوا. دوسرے دن صبح جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ تم نے جو کچھ کیا اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے. یہ صحابی ڈر گئے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس عمل پر مسکرایا ہے، اللہ نے مسکرایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، وہ چیزیں اوروں کو عطا کرتے ہیں۔ آج ہم سے یہ صفت کہاں چلی گئی؟ ہم بھی تو انہی صحابہ کی اولاد سے ہیں، اسی دین پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج مہمانوں کو دیکھ کر ہمارے چہرے کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں ہمارے بچوں کو ہمارے خاندان کے نام پتہ نہیں ہوتے؟ اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم مہمان نوازی کرنا نہیں چاہتے، نہ کہیں مہمان بن کر جانا پسند کرتے ہیں، نہ مہمان کو خود کے گھر بلانا پسند کرتے ہیں۔ عجیب زندگی بسر ہو رہی ہے۔ مہمان نوازی نہ کرنا، مہمانوں کا احترام نہ کرنا، یہ قوم لوط کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جب قوم لوط پر عذاب آنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کہ رات کے حصے میں تم اپنے اہل و عیال یعنی مومنوں کو اور اپنے ان گھر والوں کو جو ایمان پر ہیں لے کر اس جگہ سے نکل جاؤ، اور کوئی اس جگہ پر پلٹ کر نہ دیکھنا۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور ایک فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں برائی پر عمل ہو رہا ہو، اگر آپ وہاں رکتے ہو تو اس کی ایک ہی شکل ہے۔ شکل کیا ہے؟ آپ وہاں کیوں رکو گے؟ انکار منکر کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر انکار منکر آپ سے وہاں نہ ہو تو پھر آپ کو اس برائی کی جگہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ بری جگہ پر آپ نہ رکو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور شریعت اسلامیہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی کہ جس مجلس میں اللہ کی کتاب کا یا اس کے رسول کا انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا کہ تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جائیں۔ وہ کوئی دوسری بات کر رہے ہیں کسی ضرورت کی یا کاروبار کی، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو، لیکن جہاں وہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کا احترام نہ کرتے ہوں، ان کی نافرمانی کرتے ہوں، تو پھر تمہیں ایسوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر تم وہاں پر زبردستی لے جائے جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پھر تم اس عمل کو یا تو زبان سے روکو یا پھر اپنے دل میں برا جانو، اور جیسے موقع تمہیں ملے تم وہاں سے نکل کر چلے جاؤ۔ جہاں برائی ہو رہی ہو وہاں پہ ہم نہیں رک سکتے، رکیں گے اصلاح کی نیت سے رکیں گے۔ اگر ہم سے اصلاح ممکن نہ ہو تو پھر ہم احسن انداز سے اس جگہ کو چھوڑیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسری بات، عین ممکن ہے کہ ایسی جگہوں پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور اس وقت ہم اس غضب کے شکار ہو جائیں۔ ہمارے ایک ساتھی جو کلیت الحدیث کے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ منگلور میں سعودی سے کچھ شیوخ آئے ہوئے تھے۔ درس کے بعد وہ کہیں باہر گئے اور یہ لوگ کھڑے تھے، اور وہ شیخ کسی کام کی وجہ سے یا فون پر بات کرتے کرتے کچھ آگے نکل گئے۔ وہ آگے گئے، یہ دوسرے لوگ یہیں کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ شیخ وہاں سے پریشان بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑو اور یہاں سے جلدی نکلو۔
ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ شیخ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں بازو اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اگر یہاں عذاب نازل ہوگا تو پھر ہم بھی اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ آج ایسی کتنی جگہوں سے ہمارا گزر نہیں ہوتا، کتنوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ غلط حرکت ہے۔ کم سے کم دل میں برا جاننے والی بات کتنوں کے دل میں ہوتی ہے۔ بازار سے گھومتے پھرتے ہم کتنی برائیاں نہیں دیکھتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم دل میں برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا، سب سے نچلا، سب سے کمزور حصہ ہے۔ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ کمزور حصہ بھی ہمارے دل میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ لوط علیہ السلام کے واقعے سے چند اسباق تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بڑی برائیاں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب میں نہیں بلکہ کئی عذابات میں مبتلا کیا۔ اللہ نے ایک جگہ کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کی برائی کی وجہ سے انہیں چیخ نے پکڑ لیا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ ایسی چیخ آئی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے پھٹ کر مر گئے، ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے کہا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے انہیں اٹھایا اور پٹخ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی اس قوم کو اتنی اوپر اٹھایا کہ پہلے آسمان کے فرشتے ان کے کتوں اور جانوروں کی آواز سننے لگ گئے۔ اتنی اوپر جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کو اٹھایا اور پھر وہاں سے زمین پر پٹکا۔ اور تیسرا عذاب اللہ نے کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان پر پتھر برسائے۔ اور چوتھا عذاب اللہ نے کہا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش بھی برسائی۔ قوم لوط کی حرکتیں ہی کچھ اس قدر بدتر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پے در پے عذابات میں مبتلا کیا۔ الغرض لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے عبرتوں والا، نصیحتوں والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ الہ العالمین جو برائیاں لوط علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی تو اس سے ہماری حفاظت فرما، اور جو باتیں ہدایت والی ان دروس میں بتائی گئی ہیں الہ العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔